تو کیریئر کے حوالے سے جو بزنس کر رہے ہیں، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا 1995 سے 95 سے میں دکان پہ جانا شروع ہوا. 2-3 سال کی میری ٹریننگ ہوئی دکان پہ. پھر اس کے بعد سے میں نے اپنا بزنس کیریئر اسٹارٹ کیا. تو 99 سے اب 23 تک یہ تقریباً 24 سال کا سفر ان بزنس رہا، جس میں ہماری جو شروعات تھی وہ ریٹیل کاسمیٹک شاپ سے تھی. پھر وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے کاسمیٹک شاپ سے پھر ڈسٹریبیوشن کی طرف، پھر پنجاب کی ڈسٹریبیوشن، پھر اور شہروں میں، پھر کے بھی کیا، پھر پورے پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کی. پھر اپنا سودا امپورٹ کرنا شروع کر دیا، پھر اپنا سودا امپورٹ کیا. پھر اس کے بعد مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر لی. پھر اس کے بعد یہ 2 برانڈز بنائے، ان کی مارکیٹنگ کی، نیٹ ورک سیلز کری کرنے کے چکر میں ہیں الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. اب پورے پاکستان میں کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کی طرف بھی الحمدللہ ہم لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ایک 24-25 سال کا جو ایک سفر ہے وعلیکم السلام، وہ ہے. تو ڈیفینیٹلی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف آپ کو اتنا ہی ہوتا ہے کہ لائک آپ کسی نران جانے والے سے پوچھیں گے کہ بھائی جان وہاں پہ رکنا کہاں چاہیے، تو جو گزرا ہوا وہ آپ کو فوری کہہ دے گا پہن راتی بالا کوٹ روک لینا، مانسرے روک لینا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی کہ وہ بندہ جو پہلے سے گزرا ہوا ہے وہ آپ کو رہنمائی نہیں دے سکتا، وہ ایزیلی دے سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پچ کرنا ہے جو گزرا ہوا ہے، جو اس راہ کا مسافر ہے. تو آج ہم نے 2-3 لوگوں کا پینل بنایا. آپ لوگ اپنے جو بھی کوشچنس ہیں کیریئر کو لے کے، جو بچے 7ویں 8ویں میں 9ویں میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار آگے کی کریے، کیا کریں، ابو کے ساتھ بزنس کریں یا کوئی پروفیشنل اسٹڈیز کریں اور پروفیشن کی طرف جائیں. تو جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ اس سے پہلے کہ آپ کوشچن پوچھیں، میں ارشاد بھائی سے بھی کہوں گا کہ اپنا سفر بتائیں، اور ذیشان صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ کو جو پینلسٹ ہیں ان کے بارے میں. میں نے 2003 میں جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو والد صاحب نے مجھے بولا کہ بھی کراچی کا جو ٹور ہے وہ پہلے میں کرتا تھا، اب تم چلے جایا کرو. ہم چونکہ گاڑیوں کے مڈ فلیپس وغیرہ بنا رہے تھے تو میں نے وہاں سے اپنے کاروبار کا سفر شروع کیا. آج 20 سال مجھے بھی کاروبار کرتے ہو گئے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جیسے میں منٹگمری روڈ پیمنٹ لینے جا رہا ہوں ہفتے کے ہفتے، کراچی مہینے بعد میں جا رہا ہوں. ادھر سے ملتان گئے، ملتان سے سکھر، حیدرآباد، کراچی، لاڑکانہ، یہ سارا سفر کرتے ہوئے ہر مہینے میں ٹور ہوتا تھا. 3 دن کے لیے یونیورسٹی سے کچھ ٹائم نکالا اور والد صاحب کا جو کام تھا وہ اس کے کرنے کے لیے چلے گئے. جب یونیورسٹی واپس آئے تو باقی جو کلاس فیلوز تھے ان کو بولا کہ بھئی 3 دنوں میں کیا کیا کام ہوا ہے. انہوں نے بولا بھئی یہ ٹیچر یہ پڑھا گئے، یہ پڑھا گئے. ان سے کچھ دیکھ کے پرانے نوٹس لے لیے اور اس کو ریوائز کر لیا. اسی طرح جب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے اس کے بعد پھر 2008-9 میں ایم بی اے کرنے کا سوچا کہ گورنمنٹ کالج سے ایم بی اے کر لیتے ہیں. اس دوران بھی یہی رہا کہ جو کام تھا اس کو لے کے چلتے رہے. 2011 میں سوچا کہ چلو کچھ ابھی چائنا سے سامان لے آتے ہیں، تو 2011 سے امپورٹ شروع کی. پھر جب بالکل اپنی پروفیشنل لائف میں آئے ہیں تو منٹگمری روڈ دکان کے اوپر جانا شروع کیا. ابھی آج کچھ پروڈکٹس ہیں کہ جن کو ہم چائنا سے لے کے آ رہے ہیں اسی طرح بیچ دیتے ہیں مارکیٹ میں. کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جو ہم پاکستان میں ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کے برانڈنگ کر کے تو اس کو بیچ دیتے ہیں. اور کچھ نیٹ ورکنگ سیلز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ادھر آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے 20 سال میں کچھ سیکھا ہے، اپنے کچھ غلطیوں سے سیکھا، کچھ کیا وہ درست کیا. تو یہ اس میں لازمی نہیں ہے جو سوال آپ کریں وہ مجھے آتا ہی ہو، لیکن کم از کم میں آپ کو یہ بتا سکوں گا کہ بھائی آپ نے اگر فرض کریں میں تو ناران کا خان گیا ہوں، میں ادھر کا آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ کہتے ہو بھائی میں نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، تو بھائی اب تو میں تو نہیں گیا، تو میں آپ کو کم از کم یہ بتا دوں گا کہ بھائی سوئٹزرلینڈ والا بندہ ڈھونڈ لو، اس سے مشورہ کر لو، وہ جو آپ کو راستہ بتائے گا اس کو خود سے تھوڑی تحقیق کر لو. آج کل تو تحقیق بھی اتنی آسان ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ایک موبائل فون ہے اس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکشن لگا ہوا ہے
تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی تحقیق کر سکتے ہیں. یہ اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, کچھ یوٹیوب پہ دیکھ لیا, کچھ اور کسی جگہ سے دیکھ لیا, تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, اس کام کو کرنے کے لیے کیا کیا راستہ ہے. تو اصل آپ کے اندر, جیسے کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کچھ گین کیا ہے, تو جو جستجو کی خواہش ہوتی ہے نا, کیوریاسٹی, اسی سے کیا ہے. کہ اگر کوئی نیا کام آیا ہے تو اس کو کہا اچھا چلو یار اس کو دیکھتے ہیں, اس میں کیا ہو سکتا ہے, اچھا یہ اس کے اندر چل کے دیکھتے ہیں. بھائی یہ ایک پروڈکٹ آئی ہے, جیسے ہم لوگ گاڑیوں کے پردے بیچا کرتے تھے, مہران, کلٹس, کورے, آلٹو, ان کے چاروں اسکرینوں کے اوپر ایک ایک پردہ لگتا ہے, 4 پیس کا سیٹ ہوتا تھا. تو اس میں مارکیٹ میں ایک دن دیکھا کہ وہ بلیک کلر کا ہوتا تھا, اوپر کوئی لوگو وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ایک دن مارکیٹ میں دیکھا کہ بھائی ایک پردہ آیا ہے جس کے اوپر مہران کے اوپر مہران کا لوگو پرنٹ ہے, کلٹس کے اوپر کلٹس کا لوگو پرنٹ ہے, کرولا کے اوپر کرولا کا لوگو پرنٹ ہے. اب میں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا, میں نے کہا یار یہ والا پردہ اب کم بک رہا ہے, بلیک والا لوگو والا بک رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو یار اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. تو ایک بندے سے پوچھا کہ یار یہ لوگو والا کتنے کا ہے. اس نے کہا بھائی جان لوگو والے میں تو 100 روپے ایڈ ہو کے ملے گا. اب ہم نے سوچا یار 100 روپیہ ایڈ ہوگا تو یہ تو زیادہ لگ رہا ہے. بہرحال اس میں ہم نے پھر تھوڑی تحقیق کی کہ یہ لوگو آتا کتنے کا ہے. وہ ایک لوگو 2 روپے کا آتا تھا, 8 روپے کے لوگو آ رہے تھے صرف. اچھا اب اس کو لگانا کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتا تھا, وہ اس کے اوپر چپک کیسے جاتا ہے وہ لوگو. وہ ایک دوست سے پوچھا, اس نے کہا بھائی جان ہیٹ کے ساتھ چپکتا ہے. میں نے کہا ہیٹ, اب پھر اس کو آگے نہیں پتا تھا. ایک اور بندے کے پاس گئے, اس نے کہا بھائی جان جو گھروں میں استری ہوتی ہے نا, آپ لوگو اس کے اوپر رکھے, اوپر استری پھیریں گے تو وہ چپک جائے گا. اب ہم نے بازار سے استری لائے, دکان کے لڑکے کو بولا کہ بھائی تم اس کے اوپر چپکاؤ, وہ چپکنا شروع ہو گیا. اب وہ 8 اور 2 10 روپے کے اندر وہ 100 روپے والا کام ہونا شروع ہو گیا. اب یہ ہفتے 10 دن کے اندر ہم اس جگہ تک پہنچ گئے کہ جو ہمیں اس کے اندر ایک نئی جہد مل گئی, ہمیں خود نہیں پتا تھا. لیکن وہ کیوریاسٹی جو تھی, اس کے بعد وہ ٹائم آیا کہ وہ بلیک والا پردہ ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا, اور وہ جو لوگو والا پردہ تھا وہی بکنا شروع ہو گیا. تو باقی لوگوں کو اس کی شروع میں سمجھ نہیں تھی. ہمیں چونکہ اپنی کیوریاسٹی کی وجہ سے ایک اس کا فن آ گیا تھا, تو وہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف ڈفرینسیشن بن گیا. تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر ذرا سی اس کو گنجائش مل رہی ہوتی ہے, جب وہ اس کی کیوریاسٹی میں اندر جانا شروع ہوتا ہے تو پوری ایک اپرچونٹی اس میں بننی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی آپ کی ایم ہے, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از ڈویبل. آپ کو یہ سوچنا ہے بھائی میں کیا چاہ رہا ہوں, آپ نے درست انتخاب یہ کرنا ہے کہ میں نے مشورہ کس سے لینا ہے. اب اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ مشورہ ایک ایسے بندے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کبھی لاہور شہر سے باہر نہیں گیا, تو وہ تو آپ کو سفر کے بارے میں نہیں گائیڈ کر سکے گا نا. آپ کوکنگ کا کام اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بریانی کیسے بنے گی, تو آپ ایک ڈاکٹر سے جا کے اس کے بارے میں مشورہ کریں گے تو وہ نہیں بنے گی. اسی طرح آج کی میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہم آپ سے سیکھیں, اور اگر ہمارے پاس کچھ ایسا علم ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں. میں تو بیسیکلی کچھ اوکے اوکے تو کچھ عمران صاحب کی اور ان کی باتوں کو انڈورس کروں گا. میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے, جو میں نے پڑھایا اسٹوڈنٹس کو, ہر لیول کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, میں ایک چھوٹی سی 2-3 باتوں میں آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی جنریشن ہے نا, ان میں ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے, ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک بندے سے مشورہ کریں گے وہ کوئی ڈائریکشن بتائے گا, دوسرے بندے سے مشورہ کریں گے کوئی ڈائریکشن بتائے گا. یورپ کے یا امریکہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب میں آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں. میں اگر آپ سے کسی سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نارملی 99% لوگوں کا جواب ہوگا جی مجھے بریانی بڑی پسند ہے. میں اچھا پوچھوں گا جی آپ کو میوزک کیا پسند ہے, میں جی نصرت فتح علی خان کے بہت پسند کرتا ہوں. آپ کسی یورپ کے کسی ٹین ایجر کو پوچھیں تو وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ میں خود یہ ڈش بہت اچھی بنا لیتا ہوں, میں خود یہ پیانو بہت اچھا بجا لیتا ہوں. وہ آپ کو اپنی خصوصیت بتائے گا.
وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں کس کو پسند کر رہا ہوں, کس کو فالو کر رہا ہوں. تو میں جو چیز جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی بھی مطلب کسی بھی فیلڈ میں ریسرچ کرنی ہے تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جائے. میری یادداشت میں ایک فقرہ ہے محاورتاً جو میں نے پڑھا تھا, میری یادداشت کا حصہ بن گیا. وہ یہ تھا کہ سٹ ود ونرس دا کنورسیشن ول بی ڈفرینٹ. کہ آپ بڑے دماغوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیاز بھی بڑے ملتے ہیں. وہ ایک بڑا چھوٹی سی چھٹی ساتویں کلاس میں لوگ پڑھتے ہیں جی دا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. کیا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے؟ کوئی گنڈوں بدماشوں میں بیٹھے گا وہ بے شک نہ ہو, لیکن اس کی جو پورٹرے ہوگی پرسنالٹی وہ ویسی بن جائے گی. کوئی صوفیہ میں بیٹھے گا تو اس کی پرسنالٹی ویسی ہوگی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک جیسے جنس کے پرندے جو ہیں وہ کٹھے اڑتے ہیں؟ کبھی آپ نے کبوتروں کے ساتھ باز اڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بازوں کے ساتھ آپ کبھی کبوتر اڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. تو جب آپ اپنے ارد گرد اس نوعیت کی گیدرنگ بناتے ہیں تبھی آپ انفلوئنس ہوتے ہیں. تو مین چیز جو فوکس کرنے کی یہ ہے, دیکھیں ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. اچھا تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. یہی دو فیکٹر, دو ڈومینس کے اوپر اتنا فوکس کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں مور دین 400 پلس ڈسپلن ہے. 400 پلس. ڈاکٹر نہیں ہے, انجینئر نہیں ہے, فارماسسٹ ہے, فارمیسی کی لائن میں جائیں تو اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہے. کوئی کلینکل میں ہے, کوئی پیتھولوجی میں ہے, کوئی ڈفرینٹ ہے. تو مین جو چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسٹڈی. اسٹڈی نہیں چھوڑنی چاہیے. جتنے میکسیمم لیول تک آپ جا سکتے ہیں جائیں. اور اگر آپ نے بزنس میں آنا ہے تو بزنس میں آنے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ کو 3 سے 4 سال کسی انڈسٹری میں جاب کرنی چاہیے. اب جاب کرنے کا انیشیل فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پرماننٹ نہیں, انیشیل فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ میں رسپانسبلٹی, دوسری پنکچویلٹی. کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہو نا تب ہم کام کرتے ہیں. اگر ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے نہ بیٹھا ہو تو ہم نے کام نہیں کرنا. تو جاب سے ہمیں جو ملتی ہے پنکچویلٹی ملتی ہے. 2-3 سال انڈسٹری کا ایکسپیرینس لیں جس بھی فیلڈ میں آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. اب جیسے عمران صاحب نے کہا, عمران صاحب نے اب دیکھیں پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جی اچھا کسی کو کام سکھانا نا, اس کو کسی دکان پہ ڈال دو یار, جا یار جا کے کام سیکھ, اس کو کسی مکینک کے پاس چھوڑ کے آؤ. 2 سال 3 سال رگڑا کھائے گا, گاڑیوں کے نیچے گھسے گا, پھر جا کے اپنی ورکشاپ کھول. جب بندے کو ٹیکنیکل چیز خود پتہ ہوگی نا, اور جب وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا تو پھر مار نہیں کھائے گا. پھر بندہ کوئی اس کو ریسیو نہیں کر پائے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب مجھے فار ایگزامپل میں آئی ٹی کا ہوں, میں کہتا ہوں جی میں جا کے کاسمیٹک میں گھس جاؤں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے لفے کا, پتہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر میں نے گھسنا ہے تو میں 2-3 سال 4 سال پہلے اس کو اسٹڈی کروں, میں R&D کروں کہ یار فیلڈ ہے کیا. ہر فیلڈ اپنے آپ میں ایک سمندر کا درجہ ہے. اگر ان کی فیلڈ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی فیلڈس کے اندر اتنی پروڈکٹ کی ویریشن ہو کہ یہ اس کا 60% بھی فلفل نہ کر رہے ہو مارکیٹ. پاسبل ہے. اب ان کی فیلڈ میں اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس مارکیٹ شیئر کا 25% بھی کور نہ کر رہے ہو. اتنی ڈائیورسٹی ہے, آپ ہر فیلڈ میں چل جائیں, اتنی ڈائیورسٹی ہے. تو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر انٹرپرینیورشپ والے آئیڈیا, کیونکہ بزنس میں آنا ہے, پیرنٹس کا بزنس ہے آ جائیں, لیکن آپ اس میں آگے ویلیو ایڈیشن کیا کریں گے؟ کیا کوئی ایسی ڈفرینٹ چیز لے کر آئیں گے کہ آپ اپنے بزنس کے اوپر لے کر جائیں؟ روایتی بزنس تو آپ آئیں گے آپ کرتے رہیں گے, جو 50% پہ یہ چھوڑیں گے تو آپ 60 پہ لے جائیں گے, 70 پہ لے جائیں گے. آپ اس کو ملٹیپل کیسے کریں گے؟ کون سے ایسے آئیڈیاز کے اوپر کام کریں گے کہ اس کو ملٹیپل کیا جا سکے؟ تو آپ دیکھیں دنیا کی اکانومیز اٹھا کے دیکھ لیں, چائنا کی اکانومی کو دیکھیں, امریکنس کی اکانومی کو دیکھیں, ان کی اکانومیز کو انٹرپرینیورز نے بوم اپ کی ہے. علی بابا کو دیکھ لیں, علی ایکسپریس کو دیکھ لیں, کیا ہے انٹرپرینور آئیڈیاز ہیں. فیس بک کو دیکھ لیں, آپ ان کی ارننگ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, سوچ نہیں سکتے کہ ان کی ارننگ کہاں سے ہو رہی ہے. یہ چیز جو ہے نا, مین فوکس جو ہے اسٹڈی کو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اسٹڈی کے ساتھ آپ بزنس لائن کوئی انٹرپرینور آئیڈیاز کے اوپر کام کریں, کوئی ڈائمینشنز ڈھونڈیں. اور اس ڈائمینشنز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, میں لاسٹ بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں تاکہ ہم کویسچن آنسر سیشن کی طرف جائیں. جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے R&D. ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے. نارملی کیا ہوتا ہے,
آپ میں سے کتنے لوگ ای میل چیک کرتے ہوں گے؟ نارملی کوئی ان نون ای میل آئے نا تو ہم اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور نہیں ڈیلیٹ. پڑھے تو صحیح یہ لکھا گیا، شاید کوئی کام کی بات نکلا ہے. کوئی میسج آ جائے تو ان نون ہے، چاہے ڈیلیٹ، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. تو اس کو پڑھے تو صحیح، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی کام کی چیز نکلا ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ریسرچ کریں دنیا کہاں پر چلی گئی ہے. ہم ابھی تک اسی وہ کنویں کے مینڈے کے نا ایک سرکل میں گھومتے جا رہے ہیں. اس سرکل سے آؤٹ آف دا باکس جو ہے نا جا کے سوچے کہ ہم اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. آپ لوگوں کے کوئی کوشچنس جو بھی آپ کے؟ جی جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹڈی کے بعد جاب کرنی چاہیے کم از کم 3-4 سال. تو اگر کوئی شخص جاب کرے 4 سال، اب ایک اور بات آپ نے بتائی کہ جیسے آپ کی گیدرنگ ہوگی، جیسا انوائرمنٹ ہوگا ویسا مائنڈ سیٹ ہو جائے. اگر کوئی بندہ اسٹڈی کے بعد جاب کرے 4 سال، اب جہاں وہ جاب کرے گا وہاں سب جاب والے ہوں گے. اس 4 سال میں اگر اس کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو کہ جی اس کا مائنڈ سیٹ ہی جاب والا بن جائے، وہ بزنس اور جب 4 سال پہلے جب اس نے اسٹڈی کی تھی تب اس کے پاس اپرچونیٹیز تھیں، اور جب وہ کہتے تھے میں نے جاب ہی کرنی ہے، اپنے آپ کو پنچول کرنا ہے، اب وہ پنچول کرنے کے لیے جاب کرتا ہے 4 سال، اور 4 سال کے بعد وہ اپرچونیٹیز بھی اس سے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. نہیں ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس کو 2 فیکٹر کے ساتھ ریلیٹ کی ہے. ایک پنکچویلٹی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، میٹرک ہے نا، میٹرک بچہ کرتا ہے تو پرائیویٹ بھی کر سکتا ہے. اسکول میں کیوں کرواتے ہیں اسے؟ حالانکہ اسکول میں کرواتے ہیں پھر اس کے لیے پرائیویٹ ٹیوشن بھی ہائر کرتے ہیں. کیوں؟ ریزن جب اسکول میں پڑھ کے آ رہے تو پرائیویٹ ٹیوشن کی کیا ضرورت ہے؟ اسکول میں صرف اس لیے کرواتے ہیں پنکچویلٹی، اس کو پتہ ہوگا صبح 7 بجے اٹھنا ہے. جب پرائیویٹ اس کو کروائیں گے بات تو وہی ہے، میٹر کی کرنا ہے نا. پرائیویٹ کروائیں، پرائیویٹ ٹیوشن ہائر کریں، بچے کو پرائیویٹ پڑھائیں، اسکول کی فیس بھی دینے کی ضرورت نہیں. ہم کیوں اتنی مہنگی اسکول کی فیسیں دیتے ہیں؟ پھر پرائیویٹ ٹیوٹر بھی رکھتے ہیں. جس کا مائنڈ سیٹ پہلے سے ہوگا نا کہ میں نے یار اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور جاب اس کو پھر اس کا دیکھیں مائنڈ چینج ہونے کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے. مائنڈ چینج ہونے کا ایک باقاعدہ ایک ٹائم فریم ہے. اس ٹائم فریم سے جب آپ باہر نکل جائیں گے نا، جب آپ میچورٹی آپ 20-22 کراس کریں گے، پھر میچورٹی لیول سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. وہاں جا کے آپ کے مائنڈ نہیں چینج ہوتے. جب آپ 30-35 کراس کرتے ہیں آپ کی اور میچورٹی ہوتی ہے، وہاں جا کے آپ کے مائنڈس نہیں چینج ہوتے، آپ کو کچھ چیزیں انفلوئنس نہیں کرتی. تو صرف جو فیکٹرز ہیں وہ یہ پنکچویلٹی. آپ میں مثلا ایک بات، بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مطلب ٹیلی نور میں ایک جاب کرتا تھا بندہ، میرے ڈائریکٹ لنک میں تو نہیں تھا، مطلب میرے ایک دوست کا فرینڈ تھا. ان کے وہاں پر جو بلنگ کی جو یہ پوسٹ کرتے ہیں بیلز وغیرہ، وہ وہاں پہ جاب کرتا ہے. اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ یار میں کیوں نہ اپنی ایک جو ہے نا، یہ جیسے فیڈ ایکس ہے، جیسے یہ کوریئر کمپنی ہے، میں اپنی کیوں نہ کوریئر کمپنی بنا لوں ایک چھوٹی سی، اور ان کا ٹھیکہ میں ہائر کر لیتا ہوں. اس کے لنک سے اس نے جا کے چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا، اور وہیں سے اس نے پہلا پروجیکٹ لے لیا ٹیلی نور سے کہ بھی آپ کی میں ہی پوسٹنگ کرتا ہوں ساری. جاب چھوڑی اس نے جا کے اسٹارٹ کر لیا. آج وہ اچھا خاصا اس کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ صرف جاب اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جاب آپ نے کرنی ہے، جو چیز جاب لے کر آتی ہے وہ یہ آتی ہے. آج بھی میں صبح 8 بجے اٹھتا ہوں، 7:45 7:30 7:45 میں اٹھ جاتا ہوں. حالانکہ میری ریسٹرکشن کوئی نہیں، میں 10 بجے بھی دفتر جا سکتا ہوں، لیکن میں اٹھ جاتا ہوں. کیوں؟ میری پنکچویلٹی بنی ہوئی ہے. اچھا چھٹی والا دن بھی ہو نا تو میں رات کو 2 بجے بھی سوؤں گا نا تو میری صبح 7:30 8 بجے آنکھ کھل جانی آٹومیٹکلی، میں نے اٹھ جانا ہے. کیوں؟ کہ میری 15 20 25 سال کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے. یہ صرف فرق ہے. اور بچوں میں کوئی سوال پوچھنا چاہے؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم ابھی مارکیٹ میں ان ہوتے ہیں کہ ہم ابھی اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں، مارکیٹ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کس طرح کروائیں گے؟ مارکیٹ میں آپ چاہ رہے ہیں کہ بھی میرے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، میں مارکیٹ میں لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ میں مارکیٹ میں اس کو انٹروڈیوس کراؤں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور اس کے لیے اپرچونیٹی ایریا کیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں جانتا ہوں آپ لیدر کا بزنس اگر کرتے ہیں تو لیدر کے حوالے سے آپ اپنا آڈینس جو ہے، یعنی جو آپ کا بائر ہے، اسے ہم کہتے ہیں اپنے بائر کا پروفائل بنانا، کہ یار میرے بائر کا پروفائل ہے کیا. یعنی
وہ بندے کی سیلری کیا ہونی چاہیے, کون خریدتا ہے, اس کی ایج کیا ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ والٹ میٹرک والا بچہ تو نہیں خریدے گا نا سر لیدر والٹ, یہ ایگزیکٹو خریدے گا. وہ اگر آپ 2500-3000 کا بیچنا چاہ رہے ہیں تو پروفائل اور اوپر چلا جائے گا. اگر آپ 500 روپے کا بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا پروفائل اور ہو جائے گا. تو سب سے بنیادی چیز ہے کسٹمر کا, جو آپ کا بائر ہے اس کا پروفائل بنا. وہ پروفائل پہ اگر آپ کلیئر ہیں کہ یار یہ میری آڈینس ہو سکتی ہے, تو اس آڈینس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. وہ ریچ آؤٹ کرنے کے پھر بے شمار طریقے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو, آج کل شاپ ان شاپ کا کانسیپٹ ہے. شاپ ان شاپ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ راجہ صاحب اگر آپ دیکھیں تو شاپ ان شاپ کا کانسیپٹ ہے. وہ کیا ہے کہ جناب بڑی ساری دکان ہے, اس کے اندر کیمبرج نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر آپ ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ سر میں لیدر گوڈس اپنی بیچوں گا KMG لیدرز کے نام سے, یا میرا اپنا برانڈ ہے اور مجھے یہ جگہ چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ سے نیگوشیٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ رکھ لو. اب وہ دیکھیں گے کہ کیا یار آپ کے برانڈ سے ہمیں کوئی, ہمارے امیج کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کیا وہی آڈینس ہے جو آ رہی ہے, اور آپ کا کمپیریٹر پہلے تو نہیں بیٹھا ہوا کوئی کہ پہلے ہی 6 بندے بیٹھے ہوں والٹ بنانے والے یا بیچنے والے, تو وہ کہیں گے 7واں لانے کی ضرورت نہیں ہے بس پھر ٹھیک ہے. تو دیٹس ہاؤ یو ول فائنڈ آؤٹ دا اپرچونٹی ایریا. سب سے پہلے کسٹمر پروفائل, اور پھر اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی اپرچونٹی ایریا کہ وہ کہاں میں جا کے بیچوں. ٹھیک ہے جی, آن لائن ہے, آن لائن میں آپ جا کے بیچ سکتے ہیں. اور کوئی جی. تو جیسا کہ آپ کو پتا کہ میرا کام ہے جیمز اینڈ جویلری کا, تو میں اس کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ ایک میری برانچ لاہور میں ہے اور ایک ایسی میں اسلام آباد میں یا کراچی میں کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے مجھے کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کو سب سے پہلے اپنے انڈسٹری نارمز دیکھنے ہوں گے کہ آپ کے انڈسٹری نارمز کیا ہے. مجھے اگر جیمز اینڈ جیولری میں آپ کا بزنس نیچر ہول سیل ہے, ہول سیل. مطلب نارمز کے طریقہ کار کیا چل رہا ہے, کس طرح لوگ بیچ رہے ہیں, لوگ خریدتے کس طرح ہیں جیمز اینڈ جیولری, کیا آن لائن خریدتے ہیں, ریٹیل شاپ پہ جا کے خریدتے ہیں, جیولری سے خریدتے ہیں, کیسے خریدتے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کے سامنے بالکل ہونا چاہیے. جسے آپ کہتے ہیں یہاں کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے, یعنی آپ جیمز اینڈ جیولری بیچتے ہیں تو لوگ خریدتے کیسے ہیں, اس کو سمجھنا ہے پہلے کہ جو خریدار ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. ایک ہے ٹریڈیشنل وے ٹو کنیکٹ دیٹ کنزیومر, ٹھیک ہے نا. ایک ہے آپ کا کریٹو وے کہہ لیں, یا آپ کا اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو ماڈرن وے آف ٹریڈ, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک کنزیومر آتا ہے اور آ کے آپ سے جیولر کے پاس جاتا ہے. اب آپ سونا نہیں بیچ رہے تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ یار ایمپوریم میں 2 لاکھ روپے کی دکان لے کے, ایک کیوسک لے کے وہاں پہ ایک بچہ کھڑا کرو اور وہاں پہ اس کو ریٹیل بیچو, ڈونٹ گو فار ہول سیل. اب 2 لاکھ روپے میں دیکھو جیمز اینڈ جیولری میں مارجن مجھے نہیں پتا, اگر تو آپ کو وہ پے بیک کرتا ہے تو آپ کو بڑے مالز میں جا کے وہاں پہ بیچنا چاہیے, ٹھیک ہے. دیٹ کوڈ بی ون آئیڈیا. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو نہیں مجھے یہ آپ کا نہیں چلے گا, تو آپ کنونشنل وے سے ہی کمفرٹیبل ہو کہ یار جو پہلے چل رہا ہے میں نے اسی طریقے سے جانا ہے. دین سر ریچ آؤٹ کرے, یعنی گاہک آپ تک نہیں آ رہا, آپ گاہک تک پہنچے. جیسے آپ نے کہا اسلام آباد, کراچی, لاہور, پشاور, یہاں کی مارکیٹ میں اپنے ہول سیل پوائنٹس بنائیں. اس کے لیے اپنے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں اینڈ گو فار اٹ. نو ڈونٹ وری فار دیٹ. دیکھیں, اگر آپ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, آپ کو برانچ نیٹ ورک پہ جانا ہے, تو 2 چیزیں کرنی ہیں آپ کو. ایک اپنا HR ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ کرنا ہے, دوسرا آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. بس دیٹس اٹ. اگر آپ کو لڑکے رکھنے نکالنے آتے ہیں تو آپ کو اچھا سٹاف مل جائے گا. اگر آپ کو چوری روکنی آتی ہے تو آپ برانچ نیٹ ورک بنا لیں گے. یہ 2 چیزیں آپ کو کرنی ہیں اور آپ کی برانچ نیٹ ورک بننا شروع ہو جاتا ہے. تو دونوں آئیڈیاز میں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس میں لے سکتے ہیں. اس طرح کے بے شمار آئیڈیاز شاید ارشاد بھائی کے پاس بھی ہوں اور لوگوں کے پاس بھی ہوں. اور کوئی پوچھنا چاہے سوال؟ جی. میری نا شعبہ الیکٹرک کی شالم پارک میں, تو میرے پاس نیٹ ورک کوئی زیادہ نہیں ہے. جیسے واٹس ایپ پہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ لوگ ایڈ ہوتے ہیں. میں نے ابھی سمجھ لو نئی اسٹارٹ کی ہے, تو تھوڑے سے ہیں کسٹمر,
وہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگوں تک میری پروڈکٹ جائے یا کسٹمر سے رابطہ ہو جائے. یہ کیسے ہے؟ اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں یہ جو شیئر بزنس میں بھی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کریں کہ ہم اگر کسی کو چیز چاہیے تو ان کو آپس میں رابطہ ہو کہ جس کی جو فیلڈ ہے وہ ایک دوسرے سے مدد لے سکے. اس میں سب کو ہی فائدہ ہو جائے گا کہ سب کا کاروبار بڑھتے ہیں. جی بالکل، یہ آئیڈیا آپ کا بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ آپ کا جو اشتہار ہے وہ ہم لوگ اپنے پیج پہ لگایا کریں کہ جی یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا الیکٹریشین کا یا اس نیچر آف بزنس کا ان کا اپنا بزنس ہے، تو آپ اپنی برادری کو سپورٹ کیجیے اور آپ کو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز چاہیے تو ان سے لے لیں. تو یہ احسان آپ اس کو میں بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. دوسرا دیکھیں ایک چیز ہے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں سمجھتا، مجھے اس کا اوور ویو ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ڈیپ ڈاؤن نہیں سمجھتا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پاس سب سے پہلے ایسا بندہ ہائر کریں جو آئی ٹی کا کیڑا ہو، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آپ سے کئی زیادہ بہتر سمجھتا ہو، ینگ بلڈ ہو، ینگ بچہ ہو، آپ کی فیملی کا ہو، کوئی بھی، اس کو سیلری پہ رکھیں اور اس کو ٹاسک دیں کہ تم ریچ آؤٹ کرو، تم واٹس ایپ پہ میرے کسٹمرز کے ساتھ رابطہ کرو، موبائل نمبرز لو، 1 سے 2 کا لو، 2 سے 3 کا لو. اور اس طرح جب آپ اس کو ٹارگٹ دیں گے تو یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور آپ کے لیے صرف اس کو سیلری دینا آپ کو پڑے گی. ادروائز آپ کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی جس طرح ہر کام ہر بندے کا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ کام شاید ہمارا اس طرح سے نہ ہو پائے. جو سیلز کے لوگ ہیں تو میں سیلز میں اتنا اچھا نہیں ہوں، میں تو سیدھی بات کروں گا جا کے، ٹھیک ہے جی، میں شاید اتنا ڈپلومیٹک اور اتنا کریٹو نہ ہوں سیلز کے معاملے میں، ٹھیک ہے جی، تو مجھے سیلز کا بندہ رکھ لینا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ کرنا چاہیے. اور انٹر کے بعد آپ اپنی اسٹڈی اور پریکٹیکل لائف کو ایک ساتھ کیسے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، اس طرح گائڈ کر دیں پلیز. سر جی دیکھیں، آپ کو میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک دریا بہہ رہا ہے نا، اس کے آگے اگر آپ رکاوٹیں کھڑی کریں نا تو اس کا بہاؤ اور زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ بالکل بند نہیں ہو جاتا. اسی طرح جب آپ کے اندر جذبہ ہے، جنون ہے، آپ اپنے پڑھائی کے ساتھ کچھ پروفیشنل لائف میں بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پرفارمنس، آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی. اس کے لیے صرف آپ کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. آپ بولے کہ ٹھیک ہے بھی میں آتا ہوں، میں کہاں پہ آپ کے جو بھی فیملی آپ کا بزنس ہو، جیسے یہ میں اویس کو جانتا ہوں کہ یہ ابھی اسکول میں تھا تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی دکان پہ جانا شروع ہو گیا. تو میرے ذہن میں ایک وہ بات آتی ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی وینڈر دیکھا کہ جو بندہ کسی دوسرے ملک میں کام کر رہا تھا، بھائی اس کا 15 سال کا تجربہ رکھنے والا تھا، اس کو وہ وینڈر نہیں مل رہا تھا. اس نے وہ وینڈر اپنے بھائی کو دیا. آج سے میرا خیال ہے تبھی یہ ہو سکتا ہے میٹرک میں ہو، انٹر میں بھی نہ ہو. تو اس نے بولا بھائی یہ وینڈر ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، آپ اس سے رابطہ کریں. یہ چونکہ جا رہا تھا دکان پہ، اسکول سے ہٹ کے پھر کالج میں بھی جاتا رہا، تو اس نے بھائی کو دیا، بھائی نے اس سے رابطہ کیا. وہ جو دوسرے ملک کا وینڈر تھا، ان کا پورا بزنس اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو گیا. انہوں نے بڑا اچھا بزنس کیا اس کے ساتھ. تو جب آپ جو بھی آپ کا فیملی بزنس ہو، جب آپ وہاں پہ ٹائم دیں گے، آپ جائیں گے، تو ممکن ہے کوئی آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا آپ دے دیں. ممکن ہے کوئی ایسی بات آپ کی نظر میں ایسی بات گزرے جو آپ کے والد صاحب یا آپ کے بڑے بھائی جو کام کر رہے ہوں، جو ان کی نظر میں نہ آ رہی ہو. تو اس میں آپ خود بھی گرو کریں گے اور آپ کا جو ادارہ ہے وہ بھی گرو کرے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب اسکول سے ہٹ کے یا کالج سے ہٹ کے آپ اپنے آفس کو یا دکان کو یا فیکٹری کو جہاں پہ بھی کچھ ٹائم دینا شروع کریں گے تو آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی. نہیں ہوگی. جیسے جو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ کچھ ٹائم اپنی جو بھی ادارہ ہے اس کو دیں گے تو آپ کی پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہوگی. یہ میرا ماننا ہے. تو اس میں صرف یہ آپ کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے میں آتا ہوں.
آپ کو تھوڑی جدوجہد زیادہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ساتھ اس کو بھی ایلیبوریٹ کر لیں کہ یہ جو اسٹڈی کے ساتھ ہے وہ پریکٹیکل لائف تو نہیں, ٹریننگ لائف ہم کہہ سکتے ہیں. جی جی ٹریننگ لائف ہے, پریکٹیکل لائف تو بڑی فل ٹائم لائف ہو گئی. تو یہ آپ ٹریننگ لائف ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کریں ساتھ تھوڑی ٹریننگ لائف ایڈ کریں. 2 hours 3 hours ٹرائی ٹو گو دیئر, اور وہ 3 hours میں آپ کچھ لرن آؤٹ کریں اور وہ آپ کو آگے جیسے یہ بھائی بات کر رہے تھے نا کہ آپ کو جس فیلڈ میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے جانا ہے, آپ اس فیلڈ کی جاب کریں. بالکل درست بات ہے, جاب آپ کریں. اگر آپ کی فیملی کا آلریڈی کچھ نہ کچھ بزنس ہے اور آپ کا اتفاق سے انٹرسٹ بھی وہی ہے, تو جب آپ وہاں پہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 3 گھنٹے دے رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ کی جاب شروع ہے, آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں وہاں سے. تو جو بندہ پوری اسٹڈیز کر کے بعد میں 2 سال لگائے گا, ممکن ہے آپ نے اسٹڈیز کے ساتھ ہی کچھ ٹائم دے کے آپ اس جگہ تک پہنچ چکے ہوں. جیسے یہ بھائی بھی بات کر رہا تھا کہ میں اگر بعد میں اپنی اسٹڈیز کے بعد پراپر جاب کرتا ہوں اور جاب اس فیلڈ کی ہی نہیں ہے جس میں میرا انٹرسٹ ہے, مجھے نہیں مل پا رہی یا کچھ بھی ہے, تو آپ اگر آلریڈی آفس میں ٹائم دے رہے ہو تو آپ سمجھ لیں آپ جاب پہ ہو, آپ کام کر رہے ہو. جاب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی پرائیویٹ ادارے میں ہی جا کے جاب کرنی ہے تو وہی جاب کنسیڈر ہوگی. آپ اگر اپنے ہی دکان پہ, کریانے کی دکان ہے, ایون الیکٹرک کی دکان ہے, برگر شوارمے کی دکان ہے, کچھ بھی ہے, آپ وہاں پہ کچھ ٹائم دے رہے ہو تو جاب ایکسپیرینس آپ کو ہو رہا ہے. وہ جو نشان بھائی والی بات ہے نا, وہ سب سارے جتنے شیگام برادری تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں کو چابی برادری وہاں تم بول رہے ہو سمپل آپ ہی آئے تھا کہ وہ سویرے اٹھنا ہی اٹھنا ہے, کیونکہ انہوں نے پتا 7 بجے میں دکان کھول رہی تھی. ساتوں کو رسپانسبلٹی تھا اصل میں جو ٹریننگ ہے نا, وہ ٹریننگ اسی چیز پہ, کیونکہ آپ کی پنکچوئلٹی دیکھیے ڈسپلن کے بغیر ایک چیز you have no discipline in your life, you have no success in. ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈسپلن ضروری نہیں. ٹھیک ہے, ڈسپلن ایک ریسرچ میں پڑھا تھا, جس گھر میں ڈسپلن نہیں ہے, یعنی کھانے کا ٹائم فکس نہیں ہے, اٹھنے کا ٹائم فکس نہیں ہے, بونے کا ٹائم فکس نہیں ہے, بچے رومین سے اٹھتے نہیں ہیں, اٹھتے نہیں ہیں, تو وہاں پہ ایک ذہنی تناؤ رہتا ہے. ان کو 5 دن مسلسل ایک سرکمسٹانسز سے آپ گزارے, 6 دن ان کو لگتا ہے ہم لوگ کرنی ہے. ان لوگوں کو ایک فیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ we are stagnant in the life cycles. They don't want to be stagnant or pasting in the life cycle, جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ڈسپلن لائف آپ کرنل سٹیو جنرل سٹیو اور لو پیٹنگ یا جتنے بھی بہت لوگ ہیں, دے فرسٹ آف آل انہی ایج آپ جنرل سیاستدان نہیں بن پائے. آپ جتنے اسکول بار ایک ایکٹر سے sports fan people for coverage to any government. The reason is discipline. One folk name about name about that. One name in society study. And they were Ananian. I find this so mad. Discipline that की वजह से वो लोग अब बेग हैं, वो मैंने अक्सर प्रैक्टिस किया कि अगर मैं कहूँ कि रात मैंने सुबह मेरा میری پروڈکٹیوٹی ساری کوری ختم ہوئی. بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. سو فکسڈ ٹو یور ڈسپلن ہے, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جو آپ کو آگے نہیں. میرے خیال سے جو ذیشان صاحب نے کہا نا, اور دوسری چیز اس میں جو ایڈ ان کروں گا اس میں کنسسٹنسی, کنسسٹنٹ ہونا. دیکھیں کوئی بھی بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو بزنس پاسبل ہے کہ آپ کو کچھ سالوں تک کچھ بھی پے بیک نہ کرے. آپ ہی اس میں انویسٹ ہو رہے ہیں, اپنا ٹائم بھی انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے پیسے بھی انویسٹ کر رہے ہیں, جس کو ہم فائنانس کی ٹرم میں کہتے ہیں ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی تو ہمیں بچا کیا. پاسبل ہے کچھ نہ دے آپ کو, آپ کے آپریشنل ایکسپینس ہی آپ کے جا رہے ہیں. لیکن کنسسٹنسی کہ آپ نے ڈسارڈ نہیں ہونا, آپ نے اسٹرگل جاری رکھنی ہے, اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کو پے بیک کرے گا, اور پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ فروٹفل ہوتا جائے گا بزنس. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
मैट्रिक या इंटर के बाद अपनी डायरेक्शन किस तरह चूज करें, मतलब देखिए इसमें बड़ा अच्छा, मैं आपको ना एक बताता हूँ। मैं एक फैक्ट्री ओनर था, उसके साथ एक दो सेटिंग हुई, तो उस बंदे ने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी यूएस से, और उसने स्टार्ट की जॉब आईसीआई में, मैनेजर लग गया। कुछ साल उसने जॉब की, और फिर उसने क्या किया कि उसने ना अपना एक यूनिट लगाया। यूनिट जो सॉक्स बनाते हैं ना, वो एक मशीन होती है, उसको वो एक यूनिट कहते हैं, जो सॉक्स की वीविंग करती है। उस एक यूनिट से उसने 700 के 750 यूनिट लगाए, और पूरी एक फैक्ट्री उसने इस्टेब्लिश की। मोर देन 2000 प्लस एम्प्लॉयज़ थे उसके। वो बंदा कहता है जब मैंने मैट्रिक किया ना, तो मेरे वालिद साहब ने, बड़ी पुरानी कोई 60-65 की बात थी, उस वक्त ना शॉर्ट हैंड होता था। वो कभी आपने वो टाइपिंग देखे हो, जिसमें वो टिक 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 टिक, अभी कचहरी में लोग बैठे होते हैं, वो पेपर लगाते हैं, टिक 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 टिक, टाइप राइटर होता है। वो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए मुझे भेज दिया। यार रईस बाप का बेटा था कि मुझे शॉर्ट हैंड, कहता बेटा ये तेरे बड़े काम आएगा। तो मैट्रिक इंटर के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, स्किल्स सीखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई बच्चा कहता ना कि मैं एमएससी मैथ कर लूँ, मैं कहता हूँ यूजलेस है उसके लिए। क्या करेगा एमएससी मैथ करके? ट्यूशन पढ़ाएगा, कोई टेक्निकल नहीं है ना। टेक्निकल स्किल क्या है कि वक्त के हिसाब से आप देखें टेक्निकल स्किल्स क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का देखें, वेब डिज़ाइनिंग को देखें, ग्राफिक्स को देखें, इसके अलावा आप आईटी की बहुत सारी फील्ड्स में देखें। तो इन चीज़ों को यूटिलाइज करें। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, अगर आप कहीं जाकर नहीं पढ़ना चाहते, यूट्यूब पे एक सोर्स है पूरा, आप यूट्यूब के ऊपर देखें, पूरे चैनल बने हुए हैं, आपको स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ सिखाते हैं। अगर आपने सीखने का जज्बा हो तो बात सिर्फ सिंपल सी है। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ हाई कोर्ट में ना, तो शादीशुदा भी हूँ, बच्चे भी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े दिनों से यही सोच में हूँ कि कौन सा कारोबार शुरू करूँ। एक रिस्क मुझे लगता है, डर सा लगता है कि सैलरी तो फिक्स है, आ जाती है मेरी मंथली, तो कारोबार शुरू करूँ चाहे छोटा स्टेप भी लूँ, तो अखराजात कहाँ जाएंगे, क्या करूँगा, इसके बारे में गाइड कर दीजिए। देखिए, आपको जो जब बीवी बच्चे आते हैं ना, तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है कि अब उनके किचन को फीड करना है, उनकी स्टडीज़ है, उनको रखने का, करने का एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। तो एक्चुअली तो बिज़नेस स्टार्ट करने का टाइम तब है जब आपके एक्सपेंस बहुत नॉमिनल से हो, आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है नहीं। तो बहरहाल एक तो ये बात होगी कि आप थोड़ा सा इसमें लेट हैं, इस चीज़ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा आपको प्लान देने से पहले। फिर भी देखें, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, मैं एक केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ। एक बंदा आया मेरे पास, उसने ACMA किया हुआ था, 12 साल का उसका एक्सपीरियंस था, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है। 75,000 रुपये पे उसने लास्ट जॉब छोड़ी थी। हमने एक अकाउंटेंट की जॉब लगाई, उसने उस अकाउंटेंट की जॉब पे अप्लाई किया, और उसकी सैलरी थी 35,000 रुपये, 40,000 रुपये। वो बंदा CV लेके पहुंच गया कि जी नौकरी देते। मैंने उससे पूछा, इंटरव्यू किया, मेरी HR टीम कहती है कि सर ही इज़ परफेक्ट वन, 40,000 चोर की चाहिए। ACMA बंदा है, पढ़िया लिखिया बंदा, 75,000 पहले लै रहा सी, 10 साल का तजर्बा है, तुसी रखो, मिनट ना लाओ। मैंने उनसे कहा कि देखें, आप ना अंडर कैपेसिटी लेते हैं ना ओवर कैपेसिटी लेते हैं, वो खैर अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब उससे पूछा, उसने कहा जी 15 दिन हो गए, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, बच्चों की ज़रूरियात थी। मैंने कहा जो मिलता है ना वो तो पकड़ो। तो हम लोगों को आजकल जो हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला है ना, मुझे बताएं कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है कि जॉब लेनी कैसे है, कैसे आपने सही जॉब को जाके हिट करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां जाके आपने अपने आप को सेल करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती सर, सवाए लम्स IBA के अलावा कोई एजेंसी, कोई मतलब यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखाती कि आपने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है और कैसे लगवानी है।
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا ہائی کورٹ میں آپ کا اس وقت کیا پے اسکیل ہے, تو سب سے پہلے سر اپنی ویلیو بڑھائیں ایسے کہ آپ دیکھیں کہ یار میں نے بالفرض میں 50,000 روپے ہوں تو میں نے 80,000 روپے کی سیلری لینی ہے, وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے جس سے میں 80,000 کی سیلری لے سکتا ہوں, تو پارٹ ٹائم میں وہ پڑھنا شروع کریں. 6 مہینے میں آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ کے اندر وہ سکل سیٹ آ جائے کہ وہ 80,000 پہ آپ پہنچ جائیں, ورنہ کوئی بھی ایسی جاب دیکھیں جہاں پہ آپ 80,000 میں پہنچ. پھر اس کے بعد آپ 20,000 روپیہ اپنے ایکسپینس سے سرپلس ہوں, یعنی اگر آپ کا خرچہ 100 روپے ہے تو آپ کی آمدن جب 125 پہ جائے تو پھر یو کین اسٹارٹ یور بزنس. کیا آپ کے پاس رسک لینے کے لیے ایک اماؤنٹ تو ہے نا سر, کہ وہ 25 روپے آپ سیو کریں گے. دیکھیں بزنس کیا ہے, جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کریں گے پہلے سال آمدن نہیں آنے والی, یہ تو پکی بات. آپ کو پہلے سال کی جو خرچے ہیں نا وہ پاکٹ میں رکھ کے پھر چل رہے ہیں, اور اگر آپ کی پاکٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ اگر رسک لے رہے ہوں گے تو آپ قرضے کے نیچے آ جائیں گے, اور پاکستان میں قرضے کے نیچے آیا ہوا بندہ اس کو آ کے گدیں پکڑ لیتی ہے, سود پہ پیسے دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ پھر بیچارہ نکل نہیں پاتا اس سے. سو آئی ول سے ان اے نٹ شیل, میں نے اس پہ کافی لمبی بات کر دی کہ سر اپنی ویلیو پہ کام کی, سب سے پہلے اپنی ویلیو بنائیے اور اپنی انکم اور ایکسپینس میں ایک گیپ کریٹ کی. آپ کی انکم آپ کی ایکسپینس کو اوور لیپ کر رہی, اگر یہ نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ بزنس نہیں سٹارٹ کر سکتے. اور کوئی بچہ کوشچن ہے؟ السلام علیکم. جی. اچھا, میرا کوشچن آپ سے یہ ہوا کہ اگر آپ کا کوئی پروڈکٹ اگر آپ مارکیٹ میں کرتے ہیں تو اگر وہ پروڈکٹ اتنا گرو نہیں کر رہا تو آپ اس پروڈکٹ کی کوالٹی پہ اپنا ٹائم یا پیسہ اسپینڈ کریں گے اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اپنا پیسہ اسپینڈ کریں گے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیفینیٹلی. پہلے آپ R&D کریں گے. دیکھیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ کے انس دیکھے جائیں کہ اس کے اندر کیا ہے, کیا بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا صحیح پروڈکٹ بھی ہے مارکیٹ کا کہ نہیں, کیا یہاں بکے گا بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی, کیا میں نے جو پروڈکٹ بنایا وہ کئی شوق سے تو نہیں بنا لیا. اب بچے مطلب آتے ہیں بزنس میں, وہ کہتے ہیں جی میرا دل کرتا ہے برگر دی دکان کھولیے. بھائی ٹھیک ہے کھول لو, ان کتنے کھولیے, وہ جتنے رش لگا پہلے. اب جہاں پہلے ہی اگر برگرز اتنے زیادہ بک رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں میکڈونلڈس کے سامنے ایک برگر کی دکان بنا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار میکڈونلڈ والا برگر مجھ سے سستا لے لو, کیا چلے گی دکان؟ تو اٹ ڈپینڈس. دس از R&D. کیا آپ نے کہاں کھولنی ہے, کیا بیچنا ہے, کس کو بیچنا ہے, یہ R&D ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا تھینک یو کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہم سب کے لیے. سیکنڈلی سر نے ایک بات کی کہ جو آپ کا فیملی بزنس پہلے چل رہا ہے اس کے اندر آپ ایڈیشنل چیز کیا کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ ایڈیشن کیا کر رہے ہیں. سر میں اس کے اندر ہوں. میرے والد صاحب کپڑے کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی محنت سے سارا گرو کیا اپنا کام. اب میری جو ذمہ داری ہے وہ اس کو بڑھانا ہے سمپلی سی, اور میرے پاس ڈائریکشنز 2-3 ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے میرا پیشن نہیں تھا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی پیشن بن گیا ہوا ہے. اب اس کے اندر مجھے کام کرنے کا ایک جنون بھی ہے اور ایک مزہ بھی آتا ہے کام کرنے. دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں اس سرکل کو بڑا کس طرح کر سکتا ہوں, اس سرکل کو مطلب کہ ایک بڑے لیول پہ کس طرح لے کے جا سکتا ہوں. تو اس کے لیے برانڈنگ ہے یا برانچ آؤٹ ہے, 2 آپشنز میرے نظریے ہو سکتا ہے کہ زیادہ آپشنز ہو. تو یہ مجھے ذرا گائیڈ لائن چاہیے کہ کس وے کی طرف مجھے جانا چاہیے اور پیرنٹل سپورٹ کس طرح کی ہونی چاہیے پیچھے سے, اور کمیونٹی سپورٹ کس طرح کی ہونی چاہیے اس لیول کے اندر, تاکہ کیونکہ یہ جو بیسک سٹیپس ہیں نا, یہ جو اسٹوڈنٹ کیریئر کی
یہ میں سارے بخوبی ادا کر چکا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا، اور الحمدللہ میرے والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ دی ہوئی اس معاملے میں. اور آج اب میں جس اسٹیپ پہ آ گیا ہوں نا، اس میں اب اسٹک ہو گیا ہوں. اس سرکل کو میں اب بڑا کرنا چاہتا ہوں اور کچھ اس سے نیکسٹ لیول پر لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کو ملٹیپل کرنا چاہتا ہوں. اب یہ میچورٹی لیول ہے میرا. میں اس کو آنسر دیتا ہوں. جی دیکھیں بات یہ ہے، میں نے کیس اسٹڈی پڑھائی. انفارچونیٹلی نا ہمارے یہاں پہ نا R&D کا رجحان نہیں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہی نہیں ہے. گوڑوں کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ. کیس اسٹڈی یہ تھی، اس کا ٹائٹل تھا 21st سینچری کوآپریشن، کہ 21ویں صدی میں جو کمپنیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی. اس میں بہت سارے فیکٹر تھے. اس میں ایک فیکٹر تھا ورچوئل، ایفیمیرل، شارٹ ٹرمز، نو برکس اینڈ فزیکل اپیرنس. یعنی کہ اگر آپ آج دیکھیں امیزون ہے، امیزون کی فزیکل کیا ہے؟ یا اس کی دکانیں نہیں ہے. امیزون ایک سٹور ہے، آن لائن ورچوئل سٹور ہے. پوری دنیا کے جو ٹریڈرز ہیں وہاں بیٹھ کے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. علی بابا کو دیکھ لیں، علی ایکسپریس کو دیکھ لیں. آپ اپنے بزنس کے اندر اگر ان آئیڈیاز پہ کام کرنے ہیں تو ان ڈائریکشنز پہ جائیں. اب اگر آپ کہتے ہیں برانڈنگ، تو برانڈنگ اٹ سیلف اس کے لیے بڑا فائنانس ریکوائرڈ ہے. آپ کو اس کو اسٹیبلش کرنا، پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا، یا آپ برانچنگ کی طرف جاتے ہیں اس میں بھی فائنینشیل امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا، HR کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ آئے گا. پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ بیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر ان چیزوں کو آپ مطلب ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ دیکھیں کہ یار آپ امیجیٹلی کیا کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آن لائن فیس بک کے اوپر پیجز بنائے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹی ویب سائٹ اپنی بنا لی. انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے پیجز بنائے ہوئے، ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ جو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت آج کے ٹائم میں، اس وقت میں آپ کی جتنی پاکستان کی پاپولیشن، کتنے پرسنٹیج لوگوں کے پاس موبائل ہے، اور کون اس کے اوپر کون سی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں. انسٹاگرام موسٹلی یوز کر رہے ہیں، فیس بک سارے چلا رہے ہیں، واٹس ایپ سارے چلا رہے ہیں. اچھا آپ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں، آپ گوگل کے اوپر جائیں، گوگل کبھی یوز کیا ہو آپ نے، آپ کوئی چیز، اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، AI کی بات، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کل میں نے ایک ٹیچی کیس لینا تھا، تو میں گیا، میں نے ٹیچی کیس لیا. میں گھر آیا تو میں نے موبائل کھولا تو میں نے فیس بک کھولا، بیچ میں ٹیچی کیس کے ایڈ آ رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ بیچ میں ٹیچی کیس کے ایڈز آ رہے ہیں، اسپانسر ایڈ. اچھا اس نے کیا کہ اس نے میری لوکیشن دیکھی کہ میں ایک ٹیچی کیس والی دکان پہ کھڑا ہوں. اس نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ گیا ہے، تو اس نے وزٹ کیا ہے، تو اس کا ٹرینڈ ہے. اب اس نے کیا کہ آرٹیفیشلی مجھے وہی ایڈز دکھانے شروع کر دی. تو اس ڈائریکشن میں دیکھیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا سیکھیں، اپنے بزنس کے اندر ٹیکنالوجی کو انوالو کریں. اب وہ کس طرح کریں، اس کے لیے میں نے آپ کو بہت سارے میڈیم بتا دیے، اور اس کے اوپر یہ بڑے کاسٹ افیکٹو سلوشن ہے. اس کے اوپر کاسٹ کچھ نہیں ہے، HR کچھ نہیں لگ رہی. ہاں ایک بندہ آپ کو چاہیے اسپیشلائز، جو ان چیزوں کو مینیج کر سکے. جی دیکھیں، یہ ہمارے فیملی میں نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں کہ وہ جب بزنس کر کے مطلب پڑھ لکھ کے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک نئی جنریشن آتی ہے بزنس میں، تو پیرنٹس ان کو لمٹائز کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسے تک ہی رہنا ہے، ان کی لمٹ باؤنڈری لگا دیتے. یہی میرا خیال آپ کا کوشچن ہے کہ بھئی مجھے پیرنٹل جو باؤنڈریز سیٹ وہ کر دیتے ہیں، تو میں ایکسپینڈ کیسے کروں؟ شاید از دیٹ رائٹ کوشچن یو وانٹ ٹو آسک. اب جو پیرنٹل، دیکھیں ترقی کرنے کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے یہ چیز سوچنی ہے کہ میرا اختیار کیا ہے. جو لوگ یہ سوچیں گے کہ یار جو میرے کنٹرولز ہیں، میں نے ان کنٹرولز کے تحت پروگرس کرنی، وہ گرو کرتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ یار میرے کنٹرولز کسی اور کے پاس ہے، تو میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں، تو وہ ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ کنٹرولز سے خالی نہیں ہے. ٹھیک، پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے سر کہ دیکھیں، اگر آپ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں کہ اگر آپ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھیں، میں اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتا ہوں،
تو یار میرے ابو نے مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ دی بزنس کرنے کے لیے. پہلے 3 سال کی ٹریننگ دی جو میرے بہت سارے کلاس فیلوز کو نہیں ملی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ بزنس کرو. بزنس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ والا بزنس کرو. انہوں نے وہ بزنس کروایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 5 سال تک تو کوئی خرچہ نہیں دینا, ساڑھ کو لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں سوچوں کہ یار مجھے انہوں نے کیا دیا اور کہاں روکا, تو میرے خیال سے انہوں نے بہت کچھ دیا. جب ہمیں ایک گراؤنڈ مل رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو ویلیو کرنا ہے کہ ہمیں ایک گراؤنڈ بنی بنائی ملی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی سفر ہی نہیں شروع کر پا رہے. تو اگر ہمارے پیرنٹس نے ایک سفر شروع کر کے ایک ریلے ریس ہے, یعنی 400 میٹر انہوں نے طے کرتا ہے, اگوں انہوں پڑھا رہے ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ بالکل. اب اگلی طرف میں آتا ہوں کہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جس طرح میں نے کیا رہا تم بھی ویسے کرو. دکان تے ٹائم دے, بس ایتھوں ہی آئے گا جو کچھ بھی آنا ہے نا, ایتھوں ہی آئے گا. اب ان کی انسیکیورٹی دیکھے, وہ کس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں, وہ دیکھے. ان کی انسیکیورٹی کیا ہے, ان کی نفسیات کیا ہے, وہ کس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں, آپ ان کی پریشانی کو کیسے حل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی لیمٹس کو پھر بھی طے کیجیے. اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم دکان میں رہتے ہوئی جو مرضی کرو, نئی دکان مت کھولو, برانڈ مت بناؤ, ٹھیک ہے جی, تو آپ اپنے آپ کو لمٹائز کر لیں کہ جی میری باؤنڈری اب یہ ہے, اور پازیٹیو یہ سوچیں کہ یار شکر ہے یہاں تک تو پہلے ہی میں پہنچا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. آج میں میٹرک کر کے, ایف اے کر کے, ایف ایس سی کر کے آیا ہوں, اینڈ آئی ایم آنر آف دا شاپ. ٹھیک ہے, اور مجھے بالکل اسٹارٹ اپ سے ہی ایک بزنس رن کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو دیٹ از اے بگ اپرچونٹی وچ مینی آف مائی کلاس فیلوز ڈونٹ ہیو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ آگے بڑھو کہ یار اب میں اس لمٹ میں رہتے ہوئے کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ہمارے پیرنٹس کی جان جو ہے نا سر, وہ منافع میں ہے. ہر بزنس مین کی جان سر منافع میں ہے. If you have created new profits, they will allow you to take the risks. ٹھیک ہے جی. وہ پروفٹ اس سیگمنٹ سے آنا چاہیے جو آپ کے آئیڈیا سے آیا. ٹھیک ہے. میرا ایک کزن ہے, وہ بھی اسی طرح کی بات کرتا تھا کہ یار میں دکان اور میں برانڈ اور یہ بنانا چاہتا ہوں اور یہ اور وہ جی, اور مطلب وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی ایسے ہی ہو. تو مختصراً یہ کہ اٹ ٹک 5 to 7 years کہ اس نے ایک آئیڈیا دیا, اس آئیڈیا پہ اس نے انویسٹمنٹ مانگ لی. انویسٹمنٹ مانگنے کے بعد اس کو انویسٹ کر کے پیسہ جنریٹ کیا. 5-7 سال میں ناؤ دے ہیو ایکنالجڈ کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے یار تینوں آندا کام, ہوں تو 10 کی کرنا یار. ہے تو واقعی جو ہوتا پتا کی سر, تسی 4-5 سال ٹف ٹائم کٹے نا, لوگوں نے آیا کہنا یار یار یہ کام کنے شروع کیتا ہے, میرے بچے نے شروع کیتا ہے, یار یہ آسان دا انیشیٹو ہے, یہ آسان دا انیشیٹو ہے, آسان دا انیشیٹو. انہوں نے کہنا یار تیرا بچہ ماشاءاللہ بڑا انہوں ودن دے کے. جب ان کو یہ فیڈ بیک آئے گا نا, دے ول الاؤ یو, نو ایشوز. آپ کو دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم آتے ہی کہتے ہیں جی اب ایک بچہ میں ایسا بھی جانتا ہوں کہ اس نے MBA کیا ہے. یہ بات ہمارے بچوں کو سیکھنی چاہیے, میں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں. MBA کیا ہے, اب وہ بزنس میں آیا تو انہوں نے کہا جی HR تو بغیر کیویں کام کر رہے ہو, منڈے رکھ دے کیویں ہو, کٹ دے کیویں ہو, اے کی طریقہ بھائی. اسے منڈے نو کہندے ہو کہ بھی تو کھاتے بھی بنا, اسے منڈے نو کہندے جا بھج کے پانی پڑ لیا. ٹھیک ہے جی. وہی بندہ تہاڈا سیلز دا کام کردا پیا اور تہاڈا سینئر سیلز مین ہے, بعد جو تسی انہوں کہندے یار تھلے لیپ ٹاپ تے لے چک کے, وہ لیپ ٹاپ بھی لے کے آ رہا ہے, میں ایتھے نہیں ایڈجسٹ کر سکدا, ہے کہ نہیں. تو اب یہ جو ہے سر, یہ ہماری یونیورسٹی کا ایک ظلم ہے ہمارے. ڈاکٹر کو جیسے ہی وہ ڈاکٹر میں جاتا ہے نا, ڈاکٹری میں MBBS میں جاتا ہے, تو پہلے دن سے پروفیسر اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں آؤ جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آصف کون ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ابھی یہ ڈگری نہیں ملی, پروفیسر نے ڈگری دی چڈی انہوں. اب MBBS کر کے کوئی بندہ
مطلب MBA کر کے اگر کوئی بچہ وہاں پہ سگریٹ پی رہا ہے نا، یار آپ پڑھے لکھے ایسے لوگ ہیں، آپ ایسے لوگ تعریفیں کر کر کے، اور اس کے اندر یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ سکسیس ورسز ایجوکیشن، تو ایجوکیشن از ہائر. یہ بات باریک ہے سر، اس کو پلیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیے کون بچہ ہے جو ٹیچر بننا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بچہ ٹیچر بننا چاہتا ہے؟ چلو آپ میں سے کوئی دوست، کسی کا کوئی دوست جو ٹیچر بننا چاہتا ہے؟ تو ٹیچر کہاں سے آ گئے؟ بننا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ٹیچر کہاں سے آ گئے؟ لاسٹ آپشن. چل ویلا یار تو ٹیچنگ ہی کر لے. اب وہ جو ٹیچر بن گیا ہے اس کے سامنے ایک سمن بکمن آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، اس کی انسیکیورٹی ہے سکسیس، اس کو تو ملی نہیں. اب وہ اپنے اندر سوچ رہا ہے کہ میرے پاس چونکہ ایجوکیشن ہے تو میں سکسیسفل لوگوں سے اوپر ہوں. اب وہ کیا پڑھا رہا ہے کہ بھائی جان یہ جو 5 سٹار والے ہیں نا، یہ تو چوری کرو تو آتے ہیں، یہ گاڑیاں ایسی نہیں آ جاتی. سر میری بات شاید میں کنوے کر پا رہا ہوں یہ نہیں، کہ ہم لوگ جب پروفیسر کے ہتھے چڑھتے ہیں نا وہ ہمارا دماغ خراب کر دیتے. اب ہم اگر دیکھیں تو یار ایک پروفیسر اور ایک سکسیس، یہ دونوں اپنی جگہ اہم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہم نہیں، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے، لیکن اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سکسیس کو ریٹ ہی نہ کرے، سکسیس کو محض نصیب کی بات کر دے. ٹھیک ہے جی. آپ اگر اپنے والد کے بزنس کو دیکھتے ہیں تو سر میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر ان کی سکسیس ہے تو سٹرگل بھی ہوگی، سالوں کی سٹرگل ہوگی. جو آج آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس لائن لگی ہوئی ہے گاہکوں کی، یہ سالوں کی سٹرگل ہے. جب آپ یہ سالوں کی سٹرگل نہیں مان رہے نا تو وہ آپ کو بھی نہیں مانیں گے. تو اس لیے سٹرگل ورسز ایجوکیشن، تو سٹرگل کو بھی اکنالج کیجئے، ایجوکیشن کو بھی اکنالج کیجئے، تب یہ جا کے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور بہت اچھا. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ میٹرک میں کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس. اچھا، کمپیوٹر سائنس میں کیوں آئے؟ ایزی تھا. ہاں دیکھیں یہ ہے. اب جو باہر ہے جہاں صاحب، وہ کتنی کلاس میں جا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی بچے کو ڈائریکشن دینا شروع کر دیتے ہیں. سسٹم سے آپ کا انوائرمنٹ اور آپ کا سسٹم. دیکھیں قدرتی طور پہ نا ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی سکل ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فوٹوگرافر بڑا اچھا ہوگا، کوئی آرٹسٹ پینٹر بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے اس کو بچپن سے مشینوں سے بڑا لگاؤ ہوگا. قدرتی طور پہ ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی حصہ ضرور ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ بچوں کو جب سٹارٹ کے اوپر ان کی گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 میں وہ ان کو کنسیپچولی لے کر چلتے ہیں. ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی رٹا سسٹم ہے نا. میٹر میں کیا ہے جی کہ بک ہے، اس کے رٹا لگا لو، اسی میں سے سوال آنا، اس سے باہر نہیں آنا. اب جو اس کے پیرلل او لیول کا یا اے لیول کا سسٹم ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں اس میں سارا کنسیپچول ہے، اس میں رٹا نہیں ہے. اس میں ایک کنسیپٹ سمجھا دیا، جو بک کے اندر ایک کویسچن ہے وہ آنا ہی نہیں پیپر میں، اس سے ملتے جلتے ریلیونٹ کویسچنز آئیں گے. وہ چیک کرتے ہیں کہ بچہ اس سے سوچے، آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچے. رول تو وہی اپلائی ہو رہے ہیں. اب اگر میں نے پہلے فلور پہ جانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہاں تو ایلیویٹر کے تھرو جاؤں گا یا سیڑھیوں کے تھرو، ایسا تو نہیں کہ میں ڈائریکٹ اوپر چلا جاؤں گا. تو چیز جو ہے نا امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ وہاں پر چیک کرتے ہیں کہ بچے کی نفسیات کیا ہے. یہ بچہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، یہ بچہ انجینئرنگ کی طرف اچھا جائے گا، اس بچے کو ہم نے اکنامکس کی اکانومسٹ کی اس کو بنانا ہے. وہ وہیں سے اس کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے. وہ جب گریڈ 6 7 8 9 آتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ اتنی اسٹرانگ ہے، پیرنٹس کی نہیں، ان کی اپنے سسٹم کی کاؤنسلنگ اتنی اسٹرانگ ہے. وہ اس کو باقاعدہ بلا کے سجیشن دیتے ہیں کہ یار آپ کے لیے یہ فیلڈ سب سے بہتر ہے، یہ 2 فیلڈز ہیں، آپ کے گریڈز آپ کی ٹینڈنسی بتا رہی کہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے، آپ کو بزنس لائن میں جانا چاہیے،
آپ کو انجینئرنگ لائن میں جانا چاہیے تو آج دیکھیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں ساری. آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو LED لگی ہے وہ بھی انہوں نے بنائی ہے, مائک پکڑے وہ بھی انہوں نے. ہم نے کیا بنایا آج تک مجھے بتائیں سوائے باتیں کرنے کے, اور باتیں ہم کریں گے ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں. ہماری اپنی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ایون کہ ہم ایک چھوٹی سی جو ڈسپلین ہے, جو فیناڈول ہے, اس کا را مٹیریل جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی تک خود نہیں بناتے, وہ بھی ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو اصل چیز جو ہے نا وہ صرف میں جو فیل کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ بچوں کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. صرف اس کو یہ کہ آپ نے پاس ہونا ہے. اب وہ کیسے پاس ہونا ہے وہ آپ کو پتا ہے, رٹا لگائیں جو مرضی کرے. ٹیچر پڑھا رہا ہے اسکول کا, اس نے بھی رٹا لگوانا ہے, اس کو بتانا یار 20 سوال ہے گئی کر لا تیرا پیپر ہو جائے گا. یہ آپ نے سیکھا کیا اس میں سے؟ اس 20 سے باہر اگر کوئی 5 سوال اس سے ملتے جلتے سیپریٹ دے دیں جو آؤٹ آف دا بک ہیں, نہیں کر سکتے, ہوں گے ہی نہیں. اس طرح آپ نے IT رکھی ہے تو آپ پہلے دیکھیں کہ آپ نے IT کوئی آسان فیلڈ نہیں ہے. لٹرلی میں بتا رہا ہوں, یہ میرے بال ایسے نہیں اڑ گئے. حقیقتاً آسان کوئی فیلڈ آسان نہیں ہوتی. میڈیکل دیکھیں تو میڈیکل بھی آسان نہیں ہے. ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ایکسل خود ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو مین چیز ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پہلے تو اپنا رجحان دیکھیں کہ آپ باقاعدہ اس میں جا کے کریں گے کیا, آگے کیا فیوچر دیکھتے ہیں اپنا. تو یہ دیکھیں میرے خیال سے 5ویں 6ٹی سے ہی بچوں کو جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اور ہم لوگ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اگلا ایک سیشن رکھیں جس میں 6ٹی 7ویں کے بچوں کو بلائیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی بلائیں, تاکہ ہم ان کو کسی ایجوکیشنسٹ کے ذریعے بتائیں کہ بھی رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دا ڈیسیژن کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ اب ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ آپ جب 8ویں میں جائیں 9ویں میں جائیں تو آپ کو پتہ ہو یار میں بیالوجی پڑھنی نہیں تو میں ایویں وہ رٹے مارتا ہوں, فائدہ کیا ہے میرا, اور بچے کا ٹیلنٹ کیسے ایکسپلور کرنا ہے. تو یہ دیکھیں آج کل ہر چیز کاروبار ہو گئی. آپ کسی بھی یونیورسٹی چلے جائیں, اس کو آپ کے نمبر اس لیے لے کر آنے ہیں کہ اس کو نئے بچوں کا داخلہ ملتا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے. اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ آپ کے نمبر آ جائیں. ایک دفعہ ٹیسٹ دے کے مار کے وہ آپ کے نمبر لے آئیں, آپ کو کتابی کیڑا بنا دیں, اور بعد میں وہ اشتہار لگا دیں باہر کے, جی دیکھو ہمارے بچے نے ٹاپ کر لیا, تاکہ لائن لگ جائے. ہم لوگ بچوں کو اسکول داخل کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کے ریزلٹس بڑے اچھے بھی, کلچر اچھا ہونا چاہیے. ریزلٹ سے فرق نہیں پڑتا, آپ کی ٹریننگز کیا ہے, آپ کا کلچر کیا ہے جس سے بچے نے نکل کے باہر آنا ہے, وہ میٹر کرتا ہے. وہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی یہ چیز ہے کہ کاؤنسلنگ جو آپ نے بات کی ہے, اسکول وغیرہ میں جو رجحان ہے, ٹیچرز کوئی گائیڈ نہیں کر رہے اس بارے میں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں. کیونکہ میرا تھوڑا سا ہے, فادر کا بزنس ہے تو 200 وغیرہ ہیں, کوئی اندازہ نہیں ہے. کوئی بڑی فگر کوئی بول دیتا ہے, حیران ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ جیسے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے. حالانکہ اچھے گھروں کے ہیں, کوئی اس طرح نیچے نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ ٹیچرز کی بھی کوئی کاؤنسلنگ اس طرح انہیں گائیڈ کیا جائے کہ اسٹوڈنٹس کو کریں. کی کاؤنسلنگ تو سب تبھی کریں گے نا ہم لوگ جب ہمیں بچوں سے پیار ہو, بچوں سے اخلاص ہو. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کل سر پیسہ سب چیز ہو گئی. آج کل پیسہ سب چیز ہو گئی کہ پرنسپل یا جو اسکول کھولا کسی نے, کس نے خدمت کے لیے کھولا ہے؟ کس نے کالج یونیورسٹی خدمت کے لیے کھولی؟ کوئی نہیں کھولی. جنہوں نے کھولی ہوئی ہے وہ چند ایک لوگ ہیں, چند ایک گنے چنے لوگ, اللہ ماشاء اللہ, جو لوگ واقعی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جیسے لمس ہے, اب وہ بھی ڈی ٹریک ہو چکا ہے وہاں کا کلچر. ادروائز وہ پیکیجز کا انٹرپرنیور پیدا کرنے کا ایک پنیری تھی. اس نے کہا کہ جی یہاں ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے, میں اپنا سسٹم لگاؤں گا جس میں بچوں کو اتنی ٹریننگ دے دوں گا کہ بچہ جا کے باہر کاروبار کر سکے, یا کم از کم وہ جائے اور اپنا پلان کسی کے سامنے رکھے اور لوگ اس پہ انویسٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. ایسے لوگ بھی اب جو ہیں وہ آگے چل کے جب ان کے اوپر عروج آ گیا اور ہر طرح کے لوگ آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے ہر طرح کے لوگوں کو داخلے دینے شروع کر دیے. پھر کلچر پہ اتنی نہیں رہی, تو آہستہ آہستہ ان کا کلچر بھی اس وقت کافی حد تک خراب ہو چکا ہے. تو
آپ کا سپارک آپ کو آگے لے کے جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. دن بدن یہ فتنے یہ ساری چیزیں بڑھنی ہیں. بلیم گیم سے باہر نکلنا پڑے گا بچوں. اگر ہم یہ کہیں کہ یار چونکہ ہم اس لیے نہیں آگے بڑھے چونکہ لوگ ہی ٹھیک نہیں تھے, مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں, تو ذمہ داری ہمارے اوپر اب آ گئی ہے کہ آپ خود ہی اپنے ٹیچر ہیں, آپ خود ہی اپنے مینٹور ہیں, آپ نے خود ہی اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کرنی ہے. آپ کا دل کرے تو انسٹاگرام پہ سارے ٹرینرز کو لائک کر لو کہ ہر 2 منٹ کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہو, اور آپ کا دل کرے تو سنی لیونی کرو, آپ کا دل کرے تو جناب اور کیڑی پائن تسی دس دیو یار جنیاں بھی نے وہ ساریاں تسی لائک کر لوتے ہو. دیکھ جوئی چال وہ پرانی نہیں ہوئی ساڈی والی ہے. سراؤنڈنگز بدلو. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اس کا متن مجھے مطلب معنی یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 400 بدلتے تو بدلتا ہے, تو بدلتا ہے تو 400 بدلتے. مثلا ہم کہتے ہیں نا یار ہماری سراؤنڈنگ بدلے گی تو ہم بدلیں گے نا, میرے ارد گرد کے لوگ جب تک نہیں بدلیں گے میں کیسے بدلوں گا. وہ کہتے ہیں نہیں, مسلمان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ جب وہ ایک بندہ بدلتا ہے تو اس کے 400 بدل جاتے. ٹھیک ہے نا جی. تو بی اے مین لائک دس. علامہ اقبال کو کیٹیگوریکلی یعنی ارادہ کر کے ہم سے دور کر دیا گیا. ابھی کل پرسوں میری بیٹی مجھ سے, اس کا پیپر تھا اردو کا, تو جوش ملی آبادی کا ایک نظم تھی, اتنی ضخیم اردو اور سبجیکٹ علامہ اقبال والا تھا. وہ میں کرٹکس نہیں ہوں ان کا, میں ان کو اتنا نہیں جانتا, لیکن واللہ یقین کرو کہ 12 شعروں میں وہ بات نہیں ہو پا رہی جو علامہ اقبال کے ایک شعر سے ہو گئی. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھی فطرت کو پہچانو. ٹھیک ہے, 12 شعر ہیں اس کے, 7 کے 8, اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدا اگر دے دل فطرت شناس تجھ کو سکوت گل لالا سے کلام پیدا کر. یعنی اگر تجھے اللہ تعالیٰ یہ ایسا دل دے دے کہ یہ تو دیکھ کے یار یہ جو ہوا ہے یہ کیسے چلتی ہے, اور یہ آج ٹھنڈی کیوں ہے, آج کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہوا بڑی مزیدار چل رہی ہے. اے مزے نو تو ذرا ڈیفائن کرنا تو کہ اے مزہ کدا ہے اور آج کیوں مزیدار لگتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو آپ انار کا وہ کھولو تو اس میں موتی جڑے ہوئے ہیں, لال کنداری انار تسی کدی کھولو, اور کیا ایک ایم کا 100واں حصہ بھی دوسرے کے ساتھ گیپ نہیں ہے. ہاؤ پرفیکٹلی فٹڈ. ٹھیک ہے جی. ایسا جیم بھی نہیں ملے گا آپ کو, اور پھر ایسا جیم جو آپ 400 روپے کلو خریدتے ہو اور کہتے ہو کھا لو. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا دل ملے تو پھر جب آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے گی نا, جب آپ کو ایسا دل ملے گا تو وہ جو خاموش پتا ہے اور پھول ہے وہ کیا بول رہا ہے, تو اس کی خاموشی سے بھی کلام پیدا کر سکتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اگر تو ایسا دل مل جائے. تو وہ ایک شعر میں ساری بات ختم کر دی. اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں اس کو لوگ ہیں, اب پچھلے دنوں میں آپ کو ایک اور مزیداری کی بات بتاتا ہوں ایجوکیشن سسٹم پہ. ہمارے ہاں کتاب کورس کا حصہ کیسے بنتی ہے کہ یار میں ساڈا وزیر لگ گیا ہے, اس ٹائم وزیر تعلیم ہے سر شفقت محمود. ٹھیک ہے جی. کوئی واقفیت ہے جی ہے, یار ان کو میری نظم ہی لوا دے. کین یو امیجن, یار یہ میری کتاب ہی لگوا دو یار ایف اے میں. ایک کتاب لکھی ہے اور اب سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سلیبس کا حصہ بن جائے اور میری بکتی رہے. تو جب اس کے تحت آپ کا سلیبس ڈیفائن ہوگا تو کیا نکلے گا اندر سے. سر بریک کرتے ہیں, ایک ریفریشمنٹ ہے, ریفریشمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ نیٹ ورک آپس میں بات چیت کیجیے. لیکن آج کے سیشن کا یہ ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہے, شاید ہم بھی اتنا ڈیلیور نہ کر پا رہے ہوں جو آپ ایکسپیکٹیشن ہم سے لے کر آ رہے ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ سر ہم لوگ ایک مقصد کے لیے آئے, سکھانے اور سیکھنے کے لیے, تو وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور آپ سے ہماری توقعات ابھی یہ سیشن